ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاشر ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں، تو آج 3 سے 4 اہم ایشوز ہیں جو میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ DGISPR کی پریس بریفنگ ہوئی تھی، اور اس پریس بریفنگ کے بعد اب یہ حکومت کی طرف سے تاثر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی کی بات کی جا رہی ہے. اب یہ پابندی جو تحریک انصاف پر لگانے کی بات کی جا رہی ہے، ظاہر ہے اس کے علاوہ اس کے حوالے سے چارج شیٹ کتنی مضبوط ہے، قانون اور آئین کیا کہتے ہیں. حالانکہ PTI کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور بانی PTI ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، تو حکومت کیسے پابندی پہ جائے گی؟ اور ماضی میں بھی چند پارٹیوں پہ پابندی لگی، اس کا کیا ہوگا، اس ایشو پہ بات کریں گے. خیبر پختونخوا میں جہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پر ایک بات اب سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ آ رہی ہے کہ وہاں گورنر راج لگانے کی بات کی جا رہی ہے. بات کافی عرصے سے چل رہی ہے لیکن اب بہت مضبوط ہوتی جا رہی ہے. تو آیا ایک الیکٹڈ حکومت کو ہٹا کر وہاں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے؟ آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ اور ماضی میں KPK میں پہلے کبھی گورنر راج لگا یا نہیں لگا؟ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں تو لگا ہے. تیسرا، KPK کی حکومت نے 9 مئی کے ان مقدمات کو، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سیاسی مقدمات ہیں، انہیں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اپنے لیول پر یہ مقدمات جو انسداد و دہشت گردی کی عدالت میں ہیں یا عدالت میں ہیں ختم کر سکتی ہے؟ قانون اور آئین کیا کہتا ہے، اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے آتے ہیں جناب، میرے ساتھ 3 گیسٹ ہیں. قمر دلشاد صاحب ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب، سینئر وکیل سپریم کورٹ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور میرے ساتھ ہیں حافظ احسان احمد صاحب، ماہر قانون اسلام آباد میں. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. قمر دلشاد صاحب، ذرا پہلے ایشو کو ہم چھیڑتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ DGISPR نے جو اپنی پریس کانفرنس میں بڑے سنگین الزامات تحریک انصاف اور بانی PTI پر عائد کیے ہیں. آپ نے وہ کانفرنس دیکھی ہوگی، اور جب سے یہ کانفرنس آئی ہے اس وقت سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں یہ بحث چل رہی ہے، اور خاص طور پہ جو حکومتی چند لوگ ہیں وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اب تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر، یہ جو تحریک انصاف ہے جس کا کلیم ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، وہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، تو ایسے موقع پہ یہ کتنی ایفیکٹو چارج شیٹ بنے گی، کتنے سنگین الزامات ہوں گے، قانون اور آئین کیا کہتا ہے، کیا تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، کیا حکومت لگانے جائے گی، اور اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ ماضی میں بھی بہت سی تنظیموں پر جو ہے وہ پابندی لگی تھی. جی کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال آپ کا بڑا نازک، بڑا حساس قسم کا سوال کیا آپ نے، کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ خلاف قانون قرار دینے کے بارے میں چہم گوئیاں ہو رہی ہیں. یہ تو کل کی پریس کانفرنس میں بھی ایک صحافی تھے، انہوں نے سوال کیا تھا، اس کا جواب انہوں نے بڑے طریقے سے ٹال دیا تھا. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ کہ PTI کی جو تحریک انصاف جو ہے اس کو خلاف قانون قرار دینے کے لیے بڑا پیچیدہ عمل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی ایک سینسٹیو سیکورٹی رسک کے حوالے سے ایک بڑے ثبوت کے ساتھ ایک باقاعدہ چارج شیٹ جاری کی جائے، اور وہ چارج شیٹ جاری ہونے کے بعد پھر ٹھیک ہے کہ آئین کا آرٹیکل 17 جو ہے اس کا سب سیکشن 3 کے تحت کہ ایسی پارٹی جس کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو، یا ان کی دہشت گردی ہو نظر آ رہی ہو، یا دیگر جو کے معاملات کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان جو ہے اس پارٹی کو خلاف قانون قرار دے سکتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وزارت داخلہ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو، اور پھر اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس پارٹی کو خلاف قانون قرار دیا جائے.
اور اس کے 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کی توثیق کروانا لازمی ہے. لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے جو وزراء ہیں جن کے ہاتھ میں یہ وزارت قانون انصاف ہے، پارلیمانی امور ہیں، ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اتنا کوئی زبردست قسم کا کوئی چارج شیٹ تیار کر دے جس کے بعد میں وہ فیڈرل کورٹ جو ہے ہماری کانسٹیٹیوشن کورٹ وہ اس کو توثیق کرے. اس لحاظ سے کبھی آپ کو پتہ ہوگا چند دو مہینے پہلے انہوں نے ایک مذہبی جماعت بھی تھی، وہ سیاسی جماعت بھی کہلاتی ہے اپنے آپ کو، تو لبیک پارٹی کو انہوں نے خلاف قانون قرار دیا. لیکن آج تک وہ کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں گیا یا کانسٹیٹیوشن کورٹ میں نہیں گیا. ابھی تک وہ بھی باقاعدہ اس کا وجود برقرار ہے، اور الیکشن کمیشن پاکستان کے ہاں وہ رجسٹرڈ پارٹی ہے اور وہ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک اس پارٹی پہ کوئی، حالانکہ وہ سب سے بڑی خطرناک جماعت تھی، اور انہوں نے باقاعدہ پاک پولیس کے ساتھ سڑکیں بھی ہوئی، فائرنگ بھی ہوئی، اور بڑی اس نے پاکستان بھر میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرتی تھی. اس کو ابھی تک سپریم کورٹ یا کانسٹیٹیوشن کورٹ میں کیس نہیں گیا یہاں. لیکن اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین کے آرٹیکل 17 میں، کہ 15 دن بعد میں ترمیم کر کے انہوں نے 1 ماہ کر دیا، لیکن اس میں ابھی تک وہ سپریم کورٹ کیس نہیں گیا. اب یہ تحریک انصاف کے بارے میں جو کہہ رہے کہ ہم نے اس کو پارٹی کو خلاف قانون قرار دینا ہے، ان کے تقریباً ان کی حمایت یافتہ 80-90 کے لگ بھگ قومی اسمبلی کے بھی ممبر ہیں، سینیٹر میں بھی ہے، صوبائی اسمبلی میں بھی اچھی خاصی تعداد ہے. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بھی ہے، ان کا وزیر اعلیٰ ہے، اور 90 جو ہیں صوبائی اسمبلی کے اراکین وہ مرد بالکل دیوار کی طرح کھڑے ہیں، بالکل وہ ایک آگے پیچھے کوئی نہیں ہوا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس پارٹی کو خلاف قانون قرار دینا انتہائی مشکل پیچیدہ معاملہ ہے، اور یہ کوئی وہ کیس نہیں بنتا جیسے کہ ماضی میں ہوتے رہے. اب دیکھو نا، نیشنل پارٹی بین کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے. اب اس کا ان لوگوں کو ادراک ہی نہیں ہے ہماری وزارت قانون انصاف کو کہ نیشنل عوامی پارٹی کیسے جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو خلاف قانون قرار دیا تھا. بھٹو صاحب نے 1 سال تک اس پہ کام کیا تھا. میری پوسٹنگ پشاور میں تھی، میں سارے معاملات کو جانتا تھا. وہ جہاں کے جو سیکٹر کمانڈر تھے ISI کے، اسلم بودلہ صاحب تھے ان کا نام، بڑی اہم شخصیت ہے. آپ یقین جانیں ڈاکٹر دانش صاحب، انہوں نے پشتو سیکھی اسلم بودلہ نے، تاکہ میں کیس تیار کر رہا ہوں. تو ہماری منسٹری انفارمیشن کا وہاں میں اس کا سربراہ تھا پشاور میں، تو وہ باقاعدہ پشتو سیکھنے آتے تھے. انہوں نے پشتو سیکھی اور اس کے بعد وہ سارا کیس میں ہاتھ ڈالا نیشنل پارٹی پر. اور جب وہ سپریم کورٹ پاکستان میں پیش ہوئے تو جسٹس محمود الرحمان نے کہا وہ تو سارا لٹریچر تو پشتو میں ہے، تو آپ یہ کیسے کیس میرے پاس لے کے آ گئے ہیں. تو پھر وہ اسلم بودلہ بریگیڈیئر تھے، انہوں نے کہا جی میں نے پشتو سیکھی، میں ایک ہی لفظ جانتا ہوں پشتو کا. تو تب وہ کیس چلا. جسٹس محمود الرحمان صاحب کے ہاں ولی خان تھے، بڑے شخصیات تھے، وہ خلاف قانون قرار دے دی گئی جماعت، وہ آج تک خلاف قانونی ہے. تو وہ تو بڑی محنت کی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنل عوامی پارٹی کو بین کرنے کے لیے، 1.5 سال تک کام کیا اس کے اوپر. اب یہاں ان کے پاس اگر کچھ چارج شیٹ بنتی تھی، وہ بنتی تھی جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، اس کے چند ہفتے کو بعد ہی پارٹی خلاف قانون قرار دی جا سکتی تھی. وہ بہت خطرناک کیس تھا 9 مئی والا. لیکن بلا وہ بھی اب مقدمے چلتے چلتے وہ بھی اس کے بھی کافی جو ہے معاملات آگے پیچھے درم برم ہو گئے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ 5 اگست 2022 کو الیکشن کمیشن پاکستان کو فارن فنڈنگ کیس کے تحت ان کی تمام فارن فنڈنگ ضبط کی. وہ بھی ایک چارج شیٹ بنتی تھی، لیکن وہ بھی آج تک کیس ہے وہ اپنا منطقی نظام تک نہیں پہنچا. تو یہاں کہنا کہ جی یہ بات کہنا آسان ہے کہ جی پارٹی کو خلاف قانون قرار دیا جاتا ہے، لیکن خلاف قرار دینا بہت مشکل ترین مرحلہ ہے، اور آئین کا آرٹیکل 17 کو پورا کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں آؤں گا 17/2 آرٹیکل. اچھا جناب اظہر صدیق صاحب، تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کے آئینی تقاضے بھی ہیں، قانونی تقاضے بھی ہیں. قمر دلشاد صاحب نے کافی حد تک اس پہ آپ کے روشنی ڈالی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ
ایک طرف ان کا صوبے میں وزیر اعلیٰ ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ میں اراکین ہیں بہت بڑی تعداد میں، تیسری طرف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، ان کا لیڈر پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چارج شیٹ کل ڈسکس کی گئی آئی ایس پی آر کے ڈی جی کی طرف سے، کیا ان چارج شیٹ کے اوپر تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ اور لگائی جا سکتی ہے تو قانونی اور آئینی کون کون سی ایسی ہیجز ہیں جس کے لیے ان کو وہ کلیئر کرنا پڑے گا؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، چونکہ یہ میرا سبجیکٹ ہے. عمران خان صاحب کو جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گرایا گیا تو مجھے وہ بحث نہیں کرنی دی گئی تھی فار سرٹن ریزنز، اور میں نے جب آرٹیکل 63 کا ڈیفیکشن والا بحث کیا تھا میں نے یہاں 95 کے ساتھ آرٹیکل 17 کو ملا کے پڑھا تھا. اس وقت کسی سیاسی جماعت یا کسی پہ آپ پابندی لگانی ہے تو ملکی سالمیت، اب ملکی سالمیت ڈیفائن کہیں نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے. اور ابھی تک جتنی چیزیں جو بتائی گئی ہیں، دیکھیں پہلے تو میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ حکومت کا کام تھا. یعنی اب دیکھا جائے نا 3.5 سال میں سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال گیا. معاشرے میں جو حالات آپ کے سامنے بن چکے ہیں بڑے تکلیف دہ بن چکے ہیں. اب آرٹیکل 17 میں آپ کو یاد ہے پاکستان تحریک انصاف پہ آج سے بات نہیں ہو رہی، پہلے فورن فنڈنگ کا میں نے اس وقت بھی کہا کہ فورن فنڈنگ میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اور یہ سارا آپ سنتے رہے، جو بیانیہ تھا سارا ریکارڈ پہ آپ صاحب کے سامنے آتا رہا کہ جناب پتہ نہیں وہ پیسہ وہاں سے آیا، الٹیمیٹلی اس میں سے کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. اور ابھی بھی آپ جو بڑی زبردست بات آپ کے سامنے ہے کہ چلے میں بتا دیتا ہوں کہ پورا گراؤنڈ سیٹ کیا ہے اس کام کے لیے وفاقی آئینی عدالت. وفاقی آئینی عدالت میں آئین کی تشریح کرنی ہے نا، تو لیکن جب یہ 27ویں ترمیم بنائے گی میں نے بڑی باریکیوں سے دیکھا ہے. آج کل آپ کو پتا اے آئی کی ٹیکنالوجی ہے یا گوگل پہ انہوں نے آئین میں دیکھا کہ جہاں جہاں سپریم کورٹ اس کو بدل دے. اب میں تو ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دوسرا میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. انہوں نے کیا کیا، ہر جگہ جہاں سپریم کورٹ تھا اس کو بدل کے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کر دیا. اب چلے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ میں اس کا حل بڑا آسان ہے. آرٹیکل 175 میں نے تجویز کی جو 27ویں ترمیم میں کورٹ آف اپیل بن جاتا، مسئلہ ختم ہو جاتا، لیکن نہیں، پیچھے بدلی تھی کیا ہے. دیکھیں کیا کیا انہوں نے، آرٹیکل 17 کے اندر اگر پابندی لگانی ہے تو وفاقی آئینی عدالت. بھائی کون سی آئین کی تشریح ہے اس میں؟ فیکچوئل کنٹروورسی ہے، کون سی آئین کی تشریح کرنی ہے یہاں پر؟ پہلے میں آگے لے کے چلتا ہوں آپ کو. آرٹیکل 63 ہے، کسی سیاسی جماعت یعنی اگر کوئی بگوڑا ہو گیا، لوٹا ہو گیا، ڈیفیکشن ہو گئی ہے، وہ بھی جائے گا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس. وہ کیوں جائے گا؟ کون سی آئین کی تشریح ہے؟ آگے صوبوں کے معاملات کے لیے کوئی آپس میں مسئلے مسائل ہیں، میں متعلقہ پر میں ساری ایک ایک بتا دوں گا آپ کو، میں نے ایک ایک بغور پڑھی ہے. لیکن کیا کریں، یہی فرق ہے. جو سابقہ اٹارنی جنرل ہیں ان سب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ آج آزاد اور خود مختار عدلیہ سنے گی تو یہ کانسٹیٹیوشن جو امینڈمنٹ ہے نا وہ بیسک براک کا اگر کتاب پڑھ لیں ڈیموکریسی کے اوپر یا پاکستانی تاریخ اگر بیسک سٹرکچر پڑھ لیں، میں جو اس میں بیسک سٹرکچر میں ہے نا پاکستان کے اندر بیسک سٹرکچر ڈیموکریسی کے ساتھ ہے. اب ذرا غور کریں اس چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. آپ نے ایک ایسی اسمبلی جس نے آئین چلے آپ نے آئین ساز کیا نہیں تھی، جس طرح سیٹیں لی گئی ہر ایک کے سامنے اور صاف شفاف الیکشن ہوئے، میں ان پہ بھی سوال نہیں اٹھاتا. اب بات بڑی واضح ہے، کون سا ایسا مٹیریل ہے جو سیاسی جماعت کے طور پر پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کی اگر چلے فرض کریں، قمر دل شاہ صاحب نے ایک بات کی ہے 9 مئی کی، اگر چلے فرض کریں ایسا ہے بھی ہے، تو سیاسی جماعت نے کون سی ابھی تک ایسی چیز کی ہے؟ اگر ایسی کوئی بات تھی تو اب بہت پہلے کر سکتے تھے نا. تو اب آئینی ترمیم لانے کا مقصد سمجھ آئیں آپ، مقصد کیا ہے؟ میں ابھی آج غور کیجئے گا ججز کی تعیناتی میں ایک اور جب سارے کو میں دیکھ رہا تھا بیلنس آف جب کانسٹیٹیوشن میں نے جب پڑھا نا ساری چیزوں کو، 3 چیزیں ڈاکٹر صاحب بڑے واضح ہیں. ہم 3 آرگن کہتے ہیں، انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ. اب دیکھیں ایک علیحدہ ہونی چاہیے نا. پاکستان کے اندر کیا ہے؟ پاکستان کے اندر مقننہ آئی، پارلیمان آئی، انتظامیہ ساری اپنی مرضی کی بتا دے، ٹرانسفر پوسٹنگ سارا کوئی میرٹ کا نظام ہے، یعنی اس کا مطلب ہے دونوں مل گئی. اور اب اگلا کیا کیا انہوں نے، جو ججز کی تعیناتیاں ہیں وہ یہ دونوں مل کے کریں گے، یعنی پارلیمان والے
اور عدلیہ میں سے چند لوگ جو اپنی مرضی کے ابھی اپنا آئینی ووٹ لگا دیا آپ نے اور اس کے ساتھ لگا کر آپ اس میں سے اس کا مطلب ہے عدلیہ کو بھی ساتھ ملا لیا آپ نے جو آپ کی موجودہ عدلیہ ہے. بہت سخت سوالات ہیں اور بڑی مزدار بات ہے. آپ کو صاحب بتاؤں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے یار یہ باتیں اسمبلی میں کریں ہر جگہ یہ لے کر آئے سامنے. ایک اور بڑا سوال بتاؤں بڑا شور ڈالا 26ویں آئینی ترمیم پہ جناب آئینی عدالتیں. سر سپریم کورٹ میں جب آئینی عدالت بنانی تھی وہاں قومی اسمبلی سے قرارداد نہیں پاس کرنی وہ بنا دی اور صوبائی اسمبلیوں میں چونکہ ان کی اپنی حکومتیں انہیں اپنی مرضی کے انہوں نے نظام کیا بنایا کہ جہاں ان کی مرضی کا چیف جسٹس ہوگا نا وہاں صوبائی اسمبلی میں قرارداد پاس کر دیں گے جہاں ان کی مرضی کا نہیں ہوگا اور وہی عدالتیں چلتی رہیں. سندھ ہائی کورٹ میں ابھی تک آئینی عدالت بنی ہے. باقی کسی تحریک انصاف پر پابندی کی بات ہو رہی ہے. تحریک تاریخ سر میں اس کی وجہ بتانے لگا سر ٹھیک ہے میم وہ سر بہت لمبا ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا لگا سکتے ہیں یہ کس طرح لگا سکتے ہیں قانون نہیں سر نہیں میں اس پہ بات کرنا وبانگے دوہل بتا رہا ہوں سر وبانگے دوہل کہہ رہا ہوں کہ دیر از نو مٹیریل نو انکریمیٹنگ مٹیریل کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور اگر آپ نے دیکھیں پہلا فیصلہ لینا فیڈرل گورنمنٹ نے آرٹیکل 17 کو اگر ساتھ ساتھ ملا کر پڑھیں تو کون سا انکریمیٹنگ مٹیریل ہے یعنی ابھی تک آ جائے نا سامنے کہ پاکستان تحریک انصاف نے دیکھیں فرض کرے اب پارٹی صرف ایک لیڈر سے نہیں بنتی ہے ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے پارٹی نہیں بنتی ہے. اور عمران خان صاحب کے بارے میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے کہہ دیا کہ وہ ٹویٹر کا اکاؤنٹ تو وہ چلاتے نہیں. دیکھیں نا یہ بڑی باتوں کو سمجھنا ہے. اور کیا جو کور کمیٹی ہے یا اس نے کوئی ایسے فیصلے کیے ہیں یا پارٹی کے طور پر آپ نے کوئی فیصلے کیے ہیں تو دیر از ناٹ اے سنگل ٹھیک ہے ٹو سم ایکسٹینڈ کوئی باتیں ہوں گی آپ کی اگینسٹ جو آپ نے یہ باتیں کہی ہیں. اب اس کو اسٹیبلش کرنا ثابت کرنا اٹس کوائٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. اور پھر وجہ کیا ہے کہ آپ جب یہ لے کر جائیں گے فیڈرل گورنمنٹ ایک کابینہ بیٹھ کے آپ نے سپریم کورٹ میں لے کے سپریم کورٹ تو لے کے نہیں جانا آپ کی پسند کی آئینی کورٹ کے سامنے لے کے جانا ہے. تو اب چاہے 26ویں اور 27ویں انترمی کمروں میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیے اس طرح کوئی رپورٹ بنی آئے گی اور آگر رپورٹ لے کر آپ آئینی بینچ پہ سامنے لے جائیں گے. لیکن زوال ہے ابھی تک کوئی ایسی چیز ٹھیک ہے کوئی 10% 15% لیکن آپ یہ کہنا کہ اتنا مٹیریل سفیشینٹ مٹیریل ہے وہ قمر دلشاد صاحب نے بھی بتا دیا اور میں بھی. اور یاد رکھیے گا ان ساری چیزوں کو اگر سمجھ کر آپ چلیں نا دیکھیں رول آف لا کی بات کریں یار فار گاڈ سیک یار. حافظ نثار احمد صاحب ذرا مجھے سمجھائیے گا ویسے تو میری جتنی عمر ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا یعنی سمجھنا شروع کیا تو یہ باتیں میڈیا میں بھی موجود ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سیکیورٹی رسک کیا چیز ہوتی ہے اور یہ غداری کیا چیز ہوتی ہے. ڈیفائن اس کو کیجیے گا ذرا سمجھ میں آئے کہ کون لوگ سیکیورٹی رسک ہیں اس ملک کے لیے اور کون غدار ہیں. کیونکہ جس پہ بھی یہ الزام لگا پھر وہ اس ملک کے اہم ترین عہدوں پر آئے بھی اور اہم ترین عہدوں پہ آنے کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے اہم ترین سیکیورٹی میٹر کو سپروائز بھی کیا انہوں نے اور اہم ترین حساس نوعیت کے معلومات ان تک پہنچی. تو اگر وہ سیکیورٹی رسک تھے یا وہ غدار تھے تو پھر وہ دوبارہ ان عہدوں پہ کیسے آ سکے. تو مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ سر یہ غداری اور سیکیورٹی رسک کون لوگ ہوتے ہیں ایک. اور دوسرا تحریک انصاف پر جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے اس کی صوبائی حکومت بھی ہے پارلیمنٹ میں بہت بڑی تعداد ہے سینٹ میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اس کے مقبول لیڈر ہیں. تو ایسی جماعت پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا سالڈ پروف ہے کہ پابندی لگ سکتی ہے؟ جی حافظ حسن احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. ایک آپ نے جو سوال کیا ہے وہ وہی ہے کہ جی اس ملک کے اندر اگر آپ کسی کو نیشنل سیکیورٹی رسک کے طور پہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں اوپار میں بھی آتا ہے تو پھر اس نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کے طور پہ کسی شخص کو لینا تو بعد میں کیا وجہ ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے
پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگنا یا کون سی ایسے لاز یا کانسٹیٹیوشن کے اندر پروویژنس ہیں. میں پہلے دوسرے پہ آ جاتا ہوں چونکہ میرے دوست صدر صدیق صاحب نے بہت لمبی بات کر دی تھی. سوال صرف یہ تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہے, اس پہ بھی میں آ جاؤں گا. نمبر 1 یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ دنیا بھر کے اندر جو آپ کا فریڈم آف ایسوسیشن ہے یا فریڈم آف اسمبلی ہے یا اس کے بعد رائٹ ٹو انفارمیشن ہے یا فریڈم آف انفارمیشن جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر انکوالیفائڈ فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے. اور دنیا کے ہر ملک کے اندر چاہے وہ یورپی یونین ہے چاہے یونائٹڈ کنگڈم ہے, جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں کے اوپر اس کو کبھی بھی انکوالیفائڈ فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ نہیں لیا گیا. اور ہر ملک نے اپنے لاز کے مطابق جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا ہے, اس کو ریگولیٹ کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے قدغنیں لگائی ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں کے اوپر یہ لاز موجود ہیں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایکسیڈ کرتی ہے ان کانسٹیٹیوشن یا لیگل لمٹس کو تو اس کو جو ہے وہ آپ بین کر سکتے ہیں. اور اسی طرح پاکستان کے اندر آرٹیکل 17 ہے یا آرٹیکل 19 ہے. آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 19 جو ہے یہ دونوں ایسے ہیں کہ جس کے اندر آپ کا فریڈم آف ایسوسیشن بھی ہے, فریڈم آف اسمبلی بھی ہے اور اس کے بعد آپ کا رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ہے یا آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن اس کے اندر آتا ہے. لیکن ان دونوں لاز کی لینگویج کے اندر آپ کو آئے گا کہ سرٹن ریسٹرکشنز آف لا اور 5 چیزیں جو ہیں وہ دنیا بھر کے اندر کامن ہیں ان دونوں کے لیے. نمبر 1 یہ ہے انسائٹمنٹ جو ہے وہ نہ پاکستان کے قانون میں الاؤڈ ہے نہ دنیا کے کسی قانون میں الاؤڈ ہے. پروووکیشن اگینسٹ دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اسپیشلی فوج اور جوڈیشری جو ہے یہ دنیا میں کسی جگہ الاؤڈ نہیں ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ امورالٹی یا ڈیسنسی کے خلاف اگر آپ کو بات کریں گے یہ دنیا میں الاؤڈ نہیں ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ آپ اپنے جو فارن ریلیشنز ہیں ان کنٹریز کے اندر جا کے جو ہے وہ ان ایسے حالات پیدا کریں گے کہ جس سے آپ کے ملک کے اس ملک کے ساتھ جو ہے حالات خراب ہوں. یہ دنیا میں کسی جگہ الاؤڈ نہیں ہے اور اس کی ریسٹرکشن جو ہے وہ موجود ہے. پھر آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز یا آپ کی سوورینٹی جو ہے یہ دنیا بھر کے اندر انکوالیفائڈ فنڈامنٹل رائٹس کے طور پہ آپ اسے نہیں لے سکتے اور یہی پاکستان کا لا ہے یا پاکستان کا قانون ہے. اب آرٹیکل 17 کے نیچے اس وقت 3 لاز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ایک لا آپ کا یہ ہے کہ جو آپ کا الیکشن ایکٹ 2017 ہے, دوسرا اس کے اندر آپ کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے اور تیسرا اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 جو ہے. چونکہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی آرگنائزیشن کو بین کرنا ہے تو آپ کے پاس 2 لاز اویلیبل, یا آپ آرٹیکل 17 کے نیچے جائیں گے اس کا ایک علیحدہ میکانزم موجود ہے, یا آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے جائیں گے اور اس کا سیکشن 11 یا اس کا EE جو موجود ہے اور اس کے لیے آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک سرٹن پیریڈ کے لیے ایک آرگنائزیشن کو پرسکرائب کرتے ہیں, اس کو رائٹ آف اپیل موجود ہے اس لا کے اندر اور اس کے بعد 90 ڈیز کے اندر اگر اس کی رائٹ آف اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ ریٹ جورسڈکشن کے اندر فیڈرل گورنمنٹ یا منسٹری آف انٹیریئر کے آرڈر کو چیلنج کر سکتا ہے. اب آرٹیکل 17 کے اندر یہ ہے کہ جن چیزوں کی میں طرف اشارہ کیا ہے اگر فیڈرل گورنمنٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اس پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو آرٹیکل 17(2) کے نیچے اس کے اوپر ایکشن بنتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اپروو کرے گی تھرو کیبنٹ اور ایک ڈیکلریشن بنائے گی اور وہ ڈیکلریشن پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے جو اس وقت جو آپ نے 27th امینڈمنٹ کر دی ہے اس کے اندر سارے وہ میٹر جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جائیں گے اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے وہ ایک ڈیکلریشن کے اوپر یا کنفرمیشن دے گی یا اس کو جو ہے وہ ڈسمس کر دے گی کہ میں اس کو نہیں مانتا. پاکستان کی ہسٹری کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کے اندر ایک ریفرنس آیا تھا جس کی طرف ابھی اشارہ بھی کیا گیا تھا, ڈیب کا آیا تھا اور اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے کنفرم کیا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ گنجائش ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بین کیا جا سکتا ہے اور یہ اسی طرح یہ ہے جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ریڈ لائن کراس کرتی ہے یا ایکسیڈ آف ان لاز کو یا اس کے بعد وائلیٹ کرتی ہے تو اس کا خلاف ایکشن کیا جا سکتا ہے, چاہے برطانیہ ہے, جرمنی ہے, فرانس, ان سارے ممالک کے اندر ایسی چیز ہے. اب اگلی جو چیز اس کے اندر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا مٹیریل کون سا ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کے اندر یہ ہے جو الیکشن ایکٹ کا 201 سے لے کے 215 تک ڈیل کرتا ہے یا آرٹیکل 15 پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کرتا ہے یا اس کے بعد آپ کے اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے یا 17(2) کے اندر جو چیزیں ہیں
وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سٹرونگ پوائنٹس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے متعلقہ جو ہیں. نمبر 1 جو ہے کہ جو انسائٹمنٹ یا پرووکیشن جو ہے وہ آپ کو میڈیا کے اندر بھی نظر آئے گی اور اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ آپ کو روڈز کے اوپر بھی نظر آئے گی اور اسپیشلی آپ کو ڈیجیٹل میڈیا کے اندر بھی وہ نظر آئے گی. نمبر 2 یہ ہے کہ 9 مئی کا جو ایک انسیڈنٹ ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ پورے ملک کے اندر جو ہے کہ آپ نے سامنے کیا انسیڈنٹس آیا. اور تیسرا الیکشن ایکٹ کا 208 جو ہے اس کے اندر فورن فنڈنگ اکاؤنٹس جو ہے اس کے اندر بھی کاگنیزنس لیا جا سکتا ہے. بٹ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں اس کے لیے آپ کو ایک سٹرونگ قسم کی ایویڈنس, چاہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہو, چاہے آپ کو ڈاکومنٹری ایویڈنس بیس ہو, چاہے آپ کے سامنے پریس سٹیٹمنٹس آئے, چاہے آپ کے سامنے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آئے یا ڈیجیٹل میڈیا آئے یا پریس سٹیٹمنٹس آئے, ٹھیک ہے, وہ ساری کی ساری جو ہیں آپ کو ایک سٹرونگ بنا کے, لیکن الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی عدالت کرے گی کہ کیا وہ چیزیں ایسی جسٹیسائبل ہیں کہ ان کے اوپر فیصلہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں ہے. تو ٹو دی ایکسٹینٹ آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن جو ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو ایکس کر دیتا ہے. اب دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہماری, میں آ جاتا ہوں, اب دوسرا انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل کلچر جو ہے اس کے اندر ڈاکٹر صاحب پچھلے 50 60 65 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے اس پولیٹیکل کلچر کے اندر ان چیزوں کو اتنا کامن کر دیا ہے کہ جس کے اندر ہم ہر چیز کی ایکسیڈ چلے جاتے ہیں. ہم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کے طور پہ کہا گیا, اس کے علاوہ بھی جو پولیٹیکل لیڈرز تھے چاہے وہ 71 سے پہلے اس کے اندر تھے یا آج بھی وہ چیزیں ایسی ہیں. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ اگر آپ کے پاس سالڈ قسم کی ایسی ایویڈنس ہے تو یہ بات بھی آئندہ کے لیے بند کر دینا چاہیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے یا نیشنل سیکیورٹی کی وائلیشنز کی گئی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر لا جو ہے وہ اپنے حرکت کے اندر آنا چاہیے. اس کے لیے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ کافی نہیں ہے, چونکہ اگر آپ صرف سٹیٹمنٹس کے اوپر جائیں گے تو ان سٹیٹمنٹس کے اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ ان ایکشنز کے اندر نہیں کریں گے تو پھر اس کی کریڈیبلٹی نہیں بن سکتی اور یہی سب سے بڑا کوسچن مارک ہے. اور اگر آپ ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو دیکھ لیں تو ساروں کے ویزا ورس جو ہے ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو انہیں نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ دے دیں اور ثابت نہ, لیکن سوال یہ ہے کہ اس پارٹی کے اوپر تو آپ نے ایک بڑا سنگین الزام لگا دیا اور پھر پوری پاکستان کی عوام اسے غدار سمجھنے لگتی ہے اور میڈیا میں بحث بھی شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ تو غدار ہے, یہ تو نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی وزیر اعظم بن جاتا ہے, وہی صدر بن جاتا ہے اور نیشنل سیکیورٹی کے سارے معاملات چاہے وہ حساس ہوں, چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں, چاہے وہ ظاہری ہوں, اس کو وہ سپروائز کرتا ہے. تعجب ہے, اس کا کوئی جواب دینے کے لیے نہیں ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. 2 ایشو کو لے کے آ رہا ہوں. پہلے ذرا آ جاتا ہوں حضرت صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی طرف, ان سے یہ شروع کرتا ہوں اس دفعہ. اچھا حضرت صاحب یہ بتائیں کہ اب ایک اور بات جو ہے وہ بڑی زوروں سے آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج, پہلے بھی ہم سن رہے تھے لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بس لگنے جا رہا ہے. تو سر یہ اگر لگنے جا رہا ہے تو ظاہر ایک الیکٹڈ حکومت ہے, اس کے اوپر گورنر راج لگایا جا رہا ہے اور اس کے لیے قانون اور آئین کیا کہتا ہے, ایک تو بتائیں سر. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات ہیں کہ وہاں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے؟ ایک دوسرا, کے پی کے کی حکومت نے 9 مئی کے مقدمات کو یہ کہہ کر ختم کر دیا ہے کہ یہ سارے سیاسی مقدمات ہیں, تو یہ کیا قانونی طور پر حکومت یہ کر سکتی ہے؟ جی اظہر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. احسان صاحب کی صرف 2 باتوں میں نا, بھائی ہیں ہمارے, انہوں نے ساری جو رائڈر پڑے ہیں نا جو انکوالیفائڈ کر کے آرٹیکل 15 کے, آرٹیکل 16 کے اور آرٹیکل 19 کے ہیں, وہ رائڈر جتنے ڈیسینسی موریلٹی, اس کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ بین کا کوئی تعلق نہیں ہے. آرٹیکل 17 کے اندر صرف 2 ہیں, سوورینٹی کے حوالے سے بات ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ فورن ایڈڈ پارٹی, اور یہ اس کو الیکشن ایکٹ کے ساتھ, الیکشن ایکٹ میں کوئی انڈیپینڈنٹ پروویژن نہیں ہے کہ کسی پارٹی کو آپ بین کر سکتے ہیں. آرٹیکل 17(2) کو ساتھ رکھ کر, اور جہاں تک دوسری اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی بات ہے
اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر بھی دیکھا جائے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن بین کرنے کا اختیار بالکل نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 بھی اگر آپ پڑھ لیں وہ بھی اس کے گرد ریوالو کرتے ہیں. اصولی طور پر دیکھا جائے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اگر دیکھا جائے الیکشن ایکٹ آنے کے بعد اس کی حیثیت کوئی نہیں, اگر مان بھی لیا جائے تو اس سے باہر نہیں جاتا. دیر از نو سچ گراؤنڈ. خود انہوں نے مان لیا کہ صرف اسٹیٹمنٹس کی حد تک. اب آئیں اگلا اہم معاملہ, اور بڑا اہم معاملہ ہے اس میں. آپ کو پتا ہے گورنر راج لگانے کی تاریخ پاکستان کے اندر جو سلمان تاثیر کے دور میں لگا تھا. سلمان تاثیر میرے ساتھ بہت رابطے میں رہتے تھے ان دنوں, تو میں نے جب لگا رہے تو میں نے اسی وقت تجویز کیا تھا, میں کہ ایسی پریسیڈنٹ بات سیٹ کریں آپ. وجہ کیا دیکھیں, 2 پریسیڈنٹ تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پہ یہ کرتے رہے. آرڈیننس انہوں نے اتنے آرڈیننس جاری کی ہے, یعنی انہوں نے اپنے طور پر غیر جمہوری رویہ ایسے رکھے ہیں کہ جیسے اللہ ہی حافظ ہے بہت برا. اب 234 کی جو کنڈیشنلٹیز ہے نا, یعنی وہ بتانا ہے کہ وہاں یعنی صرف خالی ابھی تک تو دیکھیں کوئی گراؤنڈ پہ بتائے نا, گراؤنڈ پہ کیا ایویڈنس ہے. اسٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے جی اب نہیں ہوگا, آپریشن ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, ادارے کام کر رہے ہیں, بالکل کام کر رہے ہیں. اگر کسی نے کہہ دیا کہ افغانستان سے آپ بات کریں یا آپ لوگوں سے بات کریں, کیا پریکٹیکلی ایسا ہوا؟ یعنی اگر دیکھا جائے یعنی طالبان کے حوالے سے اگر بات ہے, بات چیت کے حوالے سے عمران خان کی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی 2022 کے اندر, اپریل کے اندر, لیکن وہ جولائی کے اسٹیٹمنٹ پڑھ لے کہ کون تھا اس وقت, رانا ثناءاللہ کے بیان ذرا پڑھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو گراؤنڈ کے اوپر اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں آرٹیکل 234 کو سامنے. دوسری بات میں آپ کو اور بتا دوں, آپ کو دیکھیں باتیں ساری کرنے میں, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ جس طرح مرضی آپ بات کریں, لیکن وہ اختیار دیا ہوا ہے گورنر کو. اب گورنر نے ایسے حالات کیا, پہلے رپورٹ کرنا اس نے پریزیڈنٹ کو. اب پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی کا تجربہ کر چکی ہے. ابھی تک پیپلز پارٹی نے ٹھیک ہے سارے معاملات کو سپورٹ کر رہی ہے, ایک ایک چیز کو جو 26ویں 27ویں ترمیم یہ ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کبھی بھی ایک ایسی پریزیڈنٹ اب نہیں سیٹ کرے گی. میں آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں, اس کے 3 پروز اینڈ کونز آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں کہ گورنر کی ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ, کوئی چیز سامنے ایسی آئی ہو, بالکل ایسی چیز ریکارڈ پہ نہیں. اور اب تو ویسے بھی آرٹیکل 10 آ چکا ہے, یعنی اس کو آپ اس طرح نہیں آئسولیشن میں پڑھیں گے. ابھی میں بتا دوں آپ کو, آج رائٹر دیکھیں یہ سارا جو کچھ تھا نا, یہ پہلا یہ آرٹیکل 10 سے پہلے آرٹیکل 10 کا یا تو لکھتے اس کے اندر کہ آرٹیکل 10 کا اطلاق نہیں ہوگا اس کے اوپر, یعنی یہاں جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو رائٹ ٹو دیکھیں آپ کو بڑا واضح طور پر لانا پڑنا ہے, ڈیو پروسیس آف لا کرنا پڑنا ہے. اب ایسے نہیں جو ایک منتخب حکومت جو ڈیموکریٹک کا گورنمنٹ ہے, وہ ڈیموکریٹک طریقے سے لوگوں کی حکومت ہے, وہ آئی ہے, اس کو آپ نے اگر اتارنا ہے, اگر آپ نے لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلی تو بات بڑی واضح طور پر ہے وہ ریزننگ رکھنی ہے. گورنر صاحب نے پہلے یہ مائنڈ اپلائی کرنا ہے, اور مائنڈ اپلائی کرنے کے حوالے سے بڑی وضاحت کے طور پر خواجہ احمد طارق رحیم اور اتنی ججمنٹیں آ چکی ہیں جو 58(2)B کے کانٹیکٹ سے پھر صدر پاکستان کے پاس جانا ہے. اس کے بعد وفاقی حکومت کہتی ہے ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے لگا دیں گورنر آج آپ ساری باتوں کو, لیکن یہ پہلا جو کنیکشن ہے نا پیپلز پارٹی نے بہت کچھ اسٹیک پہ لینا ہے. چلیں فرض کریں وفاقی حکومت بھی یہ کر دے, جب چلے لگا لیا جی آپ نے, اختیار موجود ہے چیلنج کرنے کے حوالے سے, وہ موجود ہے, ڈیفینیٹلی یہ لگائیں گے. ان کے پاس ایویڈنس مٹیریل نہیں ہے, پوری دنیا میں پہلے جاگسائی ہو رہی ہے, آربی ڈیٹینشن اور بہت سے ایشو. دیکھیں جہاں تک کوئی گفتگو کر رہا ہے, گفتگو ریڈ لائن سے آگے جا رہی ہے, میرا بھی اختلاف ہو سکتا ہے ان چیزوں کے اوپر, لیکن ابھی تک گراؤنڈ کے اوپر کوئی ایک ایسا مٹیریل دکھا دیں, جیسے بیان کرنے کے حوالے سے میں نے بتایا وہ بالکل کوئی ایسی میں تو کوئی چیز دیکھی نہیں ہے, نہ میں نے کوئی ایسا آڈینس. مثال کے طور پر اگر چھوٹی سی بات آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں, یعنی آپ ذرا غور کریں اس باتوں کو, عمران خان صاحب کی پابندی کے لیے وفاقی حکومت سامنے آئی, ذرا پوچھے کہ کون سے قانون کے تحت آئی ہے. پریزن ایکٹ اور پریزن رول پڑھ لیں, جیل میں قید اگر ہے تو عمران خان صاحب یعنی حکومت وقت کی قید کے کانٹیکس کے حوالے سے نہیں ہے. اب قید کہاں ہے, جو جیل ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے پنجاب حکومت, اس کا وفاقی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی کنسرن نہیں ہے, وہ صرف قیدی کی ہے. اگر انہوں کرنا یہ آتی پنجاب گورنمنٹ اگر بات کرے, آپ خود آئین توڑ رہے ہیں, خود قانون توڑ رہے ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے میں سیریس, یعنی ان کی پریس کانفرنس کا سیریس نوٹ لے کے انہیں کوئی ایکشن لینا چاہیے. یعنی اور دوسری بات دیکھیں نا, آپ خود جاگسائی کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں پابندیاں لگا رہے ہیں نا, کوئی ایک آرڈر دکھا دیں کہ جس میں مثال کے طور پر جیل سپرنٹینڈنٹ نے کوئی آرڈر پاس کیا ہو, یا پنجاب حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آیا ہو, آپ ہوا میں بیٹھ کر اپنا کیس سارا خدا رہا ہے. اس ملک میں رول آف لا اس کی قدر کریں. آپ کون کہہ رہے ہیں آپ یہ نہ کریں, لیکن آپ قانونی راز, یعنی یا تو میں کہہ سکتا ہوں, میں ایک بڑی زبردست بات آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آج رکھنے لگا ہوں. عمران اپنا حمزہ شریف کی جب حکومت ڈیزالو ہوئی نا, تو اس وقت انٹرا کورٹ اپیل فائل ہوئی,
تو وہ کسی ججوں کے پاس لگی. ہماری بار میں کسی لوگوں نے یا بیٹھے پوچھا تو وہ ایک ایسے بینچ کے سامنے لگی جو فوجداری کیسز زیادہ سن رہے تھے. تو ہمارے ہاں جب وہاں پوچھا گیا تو میں نے کہا جب کانسٹیٹیوشن کا مرڈر ہو تو فوجداری ججز ہی سنیں گے نا اس ساری باتوں کو. اب جب آ کے اس گورنمنٹ کے اندر جب بیسک چیزیں ساری جو ہیں وہ فوجداری سٹائل میں امینڈ ہوئی ہیں, اس کا اپنا لیجسلیٹو انٹینٹ کے ساتھ بینین پڑھ لیں, یعنی پوری دنیا کے اندر کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن کے حوالے سے بڑی سے بڑی تھیوری پڑھ لیں. آپ کوئی بھی بڑی تھیوری اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ اس کانٹیکسٹ میں اس تھیوری کے اگینسٹ ہے. اور اسی لیے یو این کے ریپٹرز کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ذرا غور کیجئے گا, سمجھیے گا. آپ خدا را شفافیت لائیں, رول آف لا اس ملک میں آگے لے کے جائیں. اور آپ اب بوکلا کیوں ہیں, بوکلا نے آج کنونشن کیوں کیا, کیوں کھڑے ہوئے ہیں, کوئی ذات کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. قمر دلشاد صاحب کیسے دیکھتے ہیں گورنر راج کو جناب؟ ظاہر ہے کہ بڑی اچھی بحث چل رہی ہے. ابھی تک آپ کا پہلا ٹاپک وہی ہے کہ تحریک انصاف کو خلاف قانون قرار دینے کے بارے میں جو حکومت کی چل رہی ہے سرگوشیاں. لیکن اس میں سب سے پہلے اہم بات میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جب نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا گیا تھا اس کا مدعی کون تھا؟ اس کا مدعی تھا میجر جنرل غلام جیلانی, ڈائریکٹر جنرل ISI. اس کی طرف سے باقاعدہ ان کو بین کیا گیا تھا پارٹی کو, اور اسی طرح ان کے نام سے, ان کے دستخطوں سے, اور وہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس لے کر گئے تھے. اب یہاں بھی یہ بتائیں کہ اگر یہ انہوں نے ٹھیک ہے حکومت پاکستان کے پاس, وفاقی حکومت کے پاس آئین کے آرٹیکل 17 کی جس طرح چاہیں اپنی تشریح کر کے انٹرپریٹیشن کر کے اگر ان کو خلاف قانون قرار دینے کے ان کے پاس استحقاق تو ہے, ثواب دیدی اختیارات بھی ہیں, لیکن اس کے تمام ثبوت پیش کرنا اور ساتھ ساتھ ثبوت لگانا, ایویڈنس لگانا کہ کون سی ایسی ایکشن ہوا جس کے تحت یہ پارٹی خلاف قانون قرار دی جا رہی ہے. بیانات سے تو نہیں ہوتا, بیانات چلتے رہتے, لیکن اس کے لیے تو سب سے بڑی اہم بات ان کے پاس تو اس کو ٹیم کو ورک ہی نہیں ہے. یہ سیکشن آفیسر کو بھیج دیں گے سپریم کورٹ پاکستان کہ جناب آپ جائیں اور فائدہ لے کر جائیں, اور پہلی پیشی میں کیس خارج ہو جائے گا. لیکن یہ سارے معاملات کو دیکھتے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. میں نے مثال دی ہے کہ اگر یہ حکومت اپنے سیریسلی کسی پارٹی کو خلاف قانون قرار دے سکتی ہے تو باقاعدہ نیشنل عوامی پارٹی کا پوری ججمنٹ پڑھ لیں, پورے سب دیکھ لیں کس انداز سے 1.5-2 سال کی محنت کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہ پارٹی بین کی تھی. لیکن اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب لبیک پارٹی کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. ہاں اب باقی رہ گیا فارن فنڈنگ کیس. فارن فنڈنگ کیس میں جس طرح ہمارے دوست نے بھی ذکر کیا, ٹھیک ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں کسی پارٹی کو خلاف قانون قرار دینا, لیکن اس پارٹی کا سمبل واپس لیا جا سکتا ہے, اس پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ کی جا سکتی ہے. وہ انہوں نے کر دی, وہ باقاعدہ سمبل بھی واپس ہو گیا, اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ سیکشن 215 کے تحت جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی توثیق کرے, وہ قاضی فائزہ صاحب نے توثیق کر دی. تو یہ تو سارے معاملات تو ٹھیک طے ہو گئے. اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے سیکشن 212 کے تحت یہ الیکشن کمیشن اگر کسی پارٹی کو خلاف قانون قرار دینے کی سفارش کرے گا تو حکومت پاکستان آئین کی آرٹیکل 17 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس لے کے جائے گی. تو یہ ایک بڑی سٹیپ بائی سٹیپ معاملات ہوتے ہیں. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.